بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا وفي باب العلم رواه البخاري قال ان الرحیم شجرة من الرحمن قال الله تعالى من وصلکی وصلته ومن قطعکی قطعته صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم ابدا ابدا۔ حضرات محترم، مجلس رسول ہے، رسول اللہ کی آمد ہے۔ آپ کے علاقے میں آپ نے جب کوئی عام مہمان آتا ہے، کوئی انسان عام جب مہمان بن کے بڑے ہی وہ آپ کا معزز ہو جب آتا ہے تو آپ اپنے گھر میں اس کی آمد کی تیاری کرتے ہیں، بہترین گھر سجاتے ہیں، طرح طرح کے پکوان پکاتے ہیں اور اس کی خاطر و تواضع کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہوتی ہے عام طور پر مہمان کی خاطر تواضع اور مہمان نوازی کی۔ جس معاملے کے لیے ہم اور آپ اس محلے قاضی پورے میں جمع ہیں، تو ہمارے نوجوانان اہل سنت نے یہاں پر شاندار جو دعوت رکھی ہے، یہ شاندار دعوت کسی عام انسان کی نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت اس ذات قدس کی ہے جس کے سبب اللہ تعالی نے دو جہانوں کو پیدا فرمایا، جو باعث تخلیق کل ہے، جو ہرے گنبد کے مکین ہیں، جو راحت العاشقین ہیں، جو مراد المشتاقین ہیں، جو امام القبلتین ہیں، جو جد الحسن والحسین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں، جو فخر آدم اور بنی آدم۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی تشریف لا رہی ہے تو ان کی بارگاہ میں نذرانہ بھی ویسی ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس رسول کی بارگاہ میں ہماری کیا اوقات اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس رسول کی بارگاہ میں جو محسن انسانیت ہے، جو معلم کائنات ہے، ہم کیا ہدیہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو جب ہم عاجز ہو گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کے لیے اور ہم نے اپنی توجہ کی بارگاہ رب میں اور عرض کیا کہ مولایا کار سازا، بندہ نوازا، بے نیازا، تو نے دولت تو نعمت تو بھیج دی ہمارے پاس محمد رسول اللہ کے روپ میں، مگر ہمارے پاس وہ ساز و سامان نہیں، ہمارے پاس وہ نذرانہ اور ہدیہ نہیں جو رسول اللہ کی شان بن سکے، ہے نا؟ ہمارے پاس کیا ہے ان کی شان کے مطابق؟ جب ہم نے توجہ کی تو قرآن سے روشنی ملی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ بلند آواز سے رسول اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کریں. میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. دیکھیں ہر انسان سودا کرتا ہے، دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کے بازار میں آنا جانا ہے. سودا انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے، اور جب سودا کرتا ہے تو اپنے فائدے کا سودا کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم اور آپ یہاں پہ کوئی تماشائی بن کے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اور آپ یہاں پہ غلامان رسول بن کے بیٹھے ہیں. آج بحمدہ تبارک و تعالی میلاد کے اس جشن میں ہم اور آپ جو یہاں موجود ہیں تو ایک ساتھ کئی صحابہ کی سنت ادا ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے میلاد شریف پڑھنا، رسول اللہ کا ذکر کرنا، یہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ کا ذکر کرنا اس خالق کائنات کی سنت ہے اور طریقہ ہے جس نے سارے برہمانڈ کی تخلیق فرمائی. تمام عالموں کا جو خالق و مالک ہے فرماتا ہے سبحان اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرمایا. آپ ہیں اور ہم ہیں. مثال کے طور پر آسمان کی طرف ہمیں گیند پھینکنا ہے تو 20 سال کا نوجوان جس طاقت سے گیند پھینکے گا اس طاقت سے 50 سال کا ادھیڑ عمر بوڑھا نہیں پھینک پائے گا. ایک پہلوان کسرت کرتا جس کو کسرت کی عادت ہے، ورزش کرتا ہے، وہ جس طاقت سے پھینکے گا اس طاقت سے جو ورزش نہیں کرتا ہے وہ نہیں پھینک پائے گا. ہر انسان اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، قدرت کے مطابق طاقت لگا سکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے ثابت ہوا کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں بزرگان دین کا یا اپنے رسول کا، تو ہماری قدرت کیا قدرت اور ہماری طاقت کیا طاقت، ہم کیا بیان کر پائے رسول اللہ کے ذکر کو. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بلند کیے ہوئے ہیں اپنے حبیب کے ذکر کو، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی نپائی نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند فرمایا ہے کہ نہیں؟ ہم جتنی میری آواز ہے اتنی آواز سے میں زور سے بول کر آپ کو سنا سکتا ہوں، اور مجھے بھی ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے اس مائک پر تاکہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے. مگر اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت اسے کلام کرنے کے لیے، وہ کلام کرنے کے لیے آواز کا محتاج نہیں ہے، وہ کلام کرنے کے لیے زبان کا محتاج نہیں ہے. جسم و جسمانیت سے پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات. آپ ذرا سمجھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر بلند فرمائے گا تو کیسا بلند فرمائے گا؟ ہماری عقل کا ادراک نہیں وہاں تک، ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ نہیں پائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کا ذکر کس حد تک بلند فرماتا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیں کہ جہاں رسول اللہ کی ذات کا معاملہ ہے
تو صاحب وہاں پر دل کے اندر عشق نبی ہونا ضروری ہے. عشق نبی دل میں نہیں، زبان سے ذکر کر رہے ہو تو اس ذکر کا کوئی مطلب نہیں. مجھے ایک بہت ہی فقیر سے آدمی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. اللہ کا ایک فقیر بازار میں کھڑا ہوا، روٹیاں بیچ رہا تھا. روٹیاں بیچتے ہوئے وہ کیا صدا لگا رہا تھا معلوم ہے؟ وہ کہتا تھا آؤ صاحبو آؤ میری دکان سے روٹیاں خریدو، آج کی روٹی 2 روپے کی اور کل کی باسی روٹی 4 روپے کی. ایک صاحب آئے، کہنے لگے بیٹا تو روٹی بیچنا بند کر اور پاگل خانے جا کے داخل ہو جا. کہنے لگے کیوں؟ ارے بھائی تو نے سنا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، تو نے سمجھا تو کیا کہہ رہا ہے. تو نے کہا کہ آج کی تازہ روٹی 2 روپے کی اور کل کی گزشتہ جو باسی روٹی ہے وہ 4 روپے کی. میاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فریش روٹی کی قیمت سے باسی روٹی کی قیمت بڑھ جائے؟ تو تیرا کام بازار میں نہیں پاگل خانے میں ہے. روٹی بیچنے والا کہنے لگا حضور آپ صحیح فرما رہے کہ میں حقیقت میں دیوانہ ہوں اور میرا کام واقعی پاگل خانے میں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ روٹی کا جو سودا میں کر رہا ہوں اس کے بارے میں آپ کی سوچ الگ ہے اور میری عقیدت الگ ہے. آپ دماغ سے سوچ رہے ہیں اس لیے آپ مجھے دیوانہ اور پاگل سمجھ رہے ہیں، اور میں دل کی بات کر رہا ہوں اور دل کی بات الگ ہوتی ہے، دماغ کی بات الگ ہوتی ہے. فرمایا حضور غور فرمائیے، یہ باسی روٹی گزرے ہوئے کل کی ہے، تازی روٹی آج کی ہے، اس پل کی ہے. آپ کو معلوم ہے جو گزرا ہوا کل ہے وہ مجھے عزیز کیوں ہے؟ روٹی کی نسبت نہیں ہے. روٹی جس زمانے میں پکی تھی، کل کا جو گزر گیا زمانہ وہ محمد عربی کے زمانے سے زیادہ قریب ہے آج کے دن سے. تو جو زمانہ رسول اللہ سے زیادہ قریب ہوا وہ زمانہ ظاہر سی بات ہے زیادہ قیمت کا ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا؟ وہ زمانہ زیادہ قیمت کا ہوا، لہذا کل کی روٹی آج کی روٹی سے زیادہ مہنگی ہے. تو حضرات گرامی، ہم اور آپ یہاں پر ذکر رسول کرنے حاضر ہیں، اور ذکر رسول کرنے کے لیے میں چونکہ آج کا یہاں اس علاقے کا پہلا جلسہ ہے، میں آپ لوگوں کے بارگاہ میں یہ استدعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ مقررین کو سنیں گے، مگر جب بات محمد عربی کی آئے گی تو آپ کو دل سنبھال کے بیٹھنا ہے. رسول اللہ کا دل سے ہوتا ہے. ایک صاحب ہمارے دادا سے پوچھنے لگے کہ صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آپ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، یہ بتائیے یہ جو آپ اپنی معراج کا بیان کر رہے ہیں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ معراج کیسے ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ ام ایمن کے گھر سے سرکار جو ہیں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے جو ہے بیت المقدس پہنچ گئے وہاں سے، اور وہاں سے اٹھے تو صاحب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے 7 آسمان کو پار کرتے ہوئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ہمارے دادا نے انہیں کوئی آیت سے یا حدیث سے دلیل نہیں دی. دادا نے فرمایا سبحان اللہ، آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اسی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، ہے نا؟ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بتائیے کیا بھوں کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دینا مصطفیٰ جان رحمت کا آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ کیا پانی کے پیالے میں، چھوٹے سے پیالے میں ہاتھ کو ڈبا دینا اور ہر ایک انگلی کی گائن سے پانی کا جھرنا نکل پڑنا، کیا یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ کیا لعاب دہن
مولا علی کی آنکھ میں جو دکھ رہی تھی ڈال دیا. سرکار کی آنکھیں جو ہیں مولا کائنات کی وہ بحال ہو گئی. کیا یہ معجزہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ کیا بچپن کے عالم میں جھولے میں پالنے میں لیٹ کر انگلی کے اشارے سے چاند کو کھلونا بنا لیتے تھے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. کیا یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے ساتھ دشواری یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ماننا دماغ سے نہیں ہوتا ہے، ماننا دل سے ہوتا ہے. ماننا اور ایمان کی نسبت ماننے سے ہے، ماننا دل سے ہوتا ہے، دماغ سے نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العالمین. اسی وجہ سے آپ سمجھ لیں کہ یہی وجہ ہے کہ اسلام مسلم کا تعلق دماغ سے ہے. میں آپ لوگوں کو نئی اصطلاح دے کے جا رہا ہوں. ایک طریقت کے رموز میں سے ایک رمز میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مسلم اور ایک ہے مومن. کہنے کو ایک ہے، کوئی فرق نہیں، مگر سمجھیں آپ کہ مسلم کیا ہے، سمجھیں آپ کہ مومن کیا ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. مسلم یعنی نماز پڑھنے والا، مسلم یعنی روزگار، مسلم یعنی زکات ادا کرنے والا، مسلم یعنی حج ادا کرنے والا. یہ تمام اعمال جوارح کہتے ہیں، وہ اعمال جوارح جسمانی عبادت کرنے والا ان شارٹ اور سادے الفاظ میں مسلم کہلاتا ہے. اب صاحب ایسا ہے کہ ان تمام عبادتوں کے لیے آپ فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے تو چند شرائط ہیں، چند کرائیٹیرین ہیں، اور ایک کرائیٹیریا ان تمام عبادتوں میں ہے، وہ کیا ہے؟ عاقل ہونا، یعنی عقل والا ہونا. یہاں سے ہمیں معلوم ہے کیا پتا چلا کہ نماز پڑھنے کے لیے عقل ضروری ہے، روزہ رکھنے کے لیے عقل ضروری ہے، حج کرنے کے لیے عقل سلامت ہونا ضروری ہے، زکات ادا کرنے کے لیے اس کے مسائل سمجھنے کے لیے عقل ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو گیا. یہ تمام معاملات مسلم سے جڑے ہوئے. اور مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ دل سے جو مانے کہ نماز حق ہے، دل سے جو مانے کہ روزہ حق ہے، دل سے جو مانے کہ زکات حق ہے، دل سے جو مانے حج حق ہے، دل سے جو مانے کہ جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے وہ حق ہے. ماننے کا نام ایمان ہے، عمل کرنے کا نام اسلام ہے. سمجھے بات کو؟ ماننے کا نام ایمان ہے اور ماننے کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے کیا فرمایا؟ فی بنی آدم مدغۃ، انسان کے جسم میں بنی آدم کے بیٹے کے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. فرماتے ہیں اذا صلحت، اگر وہ اصلاح پایا ہوا ہے تو سارا جسم اصلاح پایا ہوا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب وہ لوتھڑا فاسد ہو جاتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، سارے جسم میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. حضرات گرامی، آج کا دور میں آپ حضرات کی توجہ جس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں وہ آج کا دور یہ دور ہے، آج کا دور یہ دور ہے کہ ہم لوگ دماغ زیادہ لگا رہے ہیں اور دل کم لگا رہے ہیں. دماغ زیادہ لگا رہے ہیں اور دل کم لگا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، وہی جو میں مستقل ہر اپنے گفتگو میں عرض کرتا ہوں کہ آج کل کا معاملہ، آج اگر کوئی کہے کہ بھائی آپ کا دین کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، تو معلوم ہے اس کے جواب میں کیا ملے گا؟ جواب کیا ملے گا معلوم ہے؟ اچھا ایک منٹ رکیے، میں اپنے اسمارٹ فون کو نکال کے دیکھتا ہوں کہ دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے. ایک زمانہ تھا، ہمارے بچپن کا ایک زمانہ تھا اور کچھ سال پہلے تک کہ جب آدمی کو کچھ پوچھنا ہوتا تو قرآن کی طرف جاتا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
قرآن کے مطابق علماء کے پاس جاتا. اور آج کیا معاملہ ہے؟ اگر انسان کو کچھ معلوم کرنا ہے تو نکالا اسمارٹ فون اور علامہ گوگل کے یہاں چلے گئے. کس کے یہاں؟ ہاں، یہ نئے علامہ پیدا ہوئے ہیں. علامہ گوگل، علامہ گوگل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اونے پونے ترکی ایران جو کچھ ہے آپ کو مل جائے گا. اور علامہ گوگل کو آپ نے سرچ کیا اور سرچ کرنے کے بعد آپ نے کہا دیکھا میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا عالم ہوں. آج کل کے علماء کہاں تیار ہو رہے ہیں؟ مدارس میں تیار نہیں ہو رہے، مساجد میں تیار نہیں ہو رہے، فیس بک یہ مفتی پیدا ہو رہے ہیں، واٹس ایپ یہ محدث پیدا ہو رہے ہیں. جس کا دل چاہ رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ اسلام کے احکام کی ویاخیا کر رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ صاحب آپ ویاخیا کرنے کے لائق ہوئے، چلو ہم مانتے ہیں. علم ایسی دولت ہے جو کسی بھی پرٹیکولر گھرانے کی جاگیر نہیں ہے، کسی ایک فرد واحد کی جاگیرداری نہیں ہے کہ صاحب صرف مجھے علم آ سکتا ہے، آپ عالم نہیں ہو سکتے. میں مانتا ہوں کہ آپ جو ہے اس لائق ہو گئے کہ آپ ویاخیا کر سکیں کہ دین اسلام کیا ہے. مگر صاحب ویاخیا کرنے پہ جب آتے ہو تو ویاخیا اسلام کی کرو کہ صاحب اسلام یہ ہے، نفرتوں کا پرچار مت کرو. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ نام ہے اسلام کا، لیبل ہے اسلام کا، اور پرچار کیا جا رہا ہے؟ پرچار کیا جا رہا ہے نفرتوں کا. پرچار کیا کیا جا رہا ہے؟ پرچار کیا جا رہا ہے فرقہ پرستی کا. پرچار کیا کیا جا رہا ہے؟ پرچار کیا جا رہا ہے تنفر کا، دور کرنے کا. کیا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمام جو مجھے لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں، آپ حضرات سے بھی، اور جو لوگ دنیا بھر میں اس وقت مجھ سے بذریعے ویب کنیکٹڈ ہیں، میں ان سب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اور وہ سوال یہ ہے، بہت سمپل کا سوال ہے، یہ بتاؤ کہ کیا محمد رسول اللہ صرف تمہارے اور ہمارے لیے رسول بن کے آئے تھے؟ کیا مسلمانوں کی اجارہ داری ہے محمد رسول اللہ پر؟ کیا ہماری پرسنل پراپرٹی ہے محمد رسول اللہ؟ بتائیے بتائیے. نہیں نا؟ محمد رسول اللہ کل کائنات کے لیے ہدایت بن کے آئے ہیں، کل کائنات کے لیے. اب ذرا مجھے ایک بات بتائیں، ایک بات بتائیے، سرکار کے نائب، میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، سرکار کے نائب، نبی کے نائب، آل نبی یعنی عطا رسول حضرت غریب نواز، ٹھیک ہے؟ غریب نواز فارسی اور عربی بولتے تھے، ان کی مادری زبان میں. خراسان سے ہندوستان آئے، ہندوستان ہجرت کر کے خراسان سے آئے. فارسی اور عربی بولنے والا انسان 800 سال پہلے آ رہا ہے ہندوستان. ان کی ویش بھوشا الگ، ان کی زبان الگ، وہ اسلام کے اور پیغمبر اسلام کے ماننے والے، وہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے، ہے نا؟ یہی تو تھا نا ان کا معاملہ. وہ آئے یہاں پر اور ان کے آتے ہی ہندوستان میں کیا ماحول تھا اس وقت؟ ہندوستان کے لوگوں کی ماتر بھاشا سنسکرت ہوا کرتی تھی. ہندوستان کے لوگوں کی تہذیب، ان کی ثقافت بالکل الگ، کھان پان الگ، زبان الگ، تعلیم و تعلم کا طریقہ الگ، سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ الگ. مگر ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا اور آپ نے بھی علماء سے سنا کہ 90 لاکھ لوگ سرکار کی آمد ہوتے ہی سرکار کے ہاتھ پر مشرف و اسلام ہوئے. سنا ہے آپ نے اس بات کو؟ کیسے ہو گئے؟ اور آج بھی آپ چلے جائیے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں،
ماہر شریف سے یہ گزارش ہے کہ اگر تمہیں رسول اللہ کی سنت کی برکت دیکھنی ہے تو اجمیر جاؤ، اجمیر جاؤ، اور اکیلے نہیں اپنے کنبے کے ساتھ جاؤ۔ بے شک گھر میں نیاز و فاتحہ درود و سلام سب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، مگر اپنی اولاد کو جا کر اس دھوئے گنبد کی طرف جا کے دکھانا کہ دیکھو یہ اس آل نبی آل رسول اللہ کی بارگاہ ہے جس نے ہندوستان میں آ کر سنت رسول کی برکت کو ایسا پھیلایا کہ آج ہم سر اٹھا کے جی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہنے کے لائق ہوئے، اس قابل ہوئے۔ سرکار غریب نواز کا طریقہ بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اس بات کو جاننے کا کہ صاحب رسول اللہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم لوگوں نے اجمیر معلیٰ کو یا غریب نواز کی بارگاہ کو یا دیگر بزرگان دین کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جن بھوت و پلید کو بھگانے کا حساب کتاب ہے۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے جب وہ رسول اللہ کی مجلس ہے، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جو 2 دن پہلے میرے ساتھ ہوئی۔ مزے کی بات، ایک بندے کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ وہ تعویذ گھڑنے کرتا ہے اور دعویٰ گیری کرتا ہے۔ اس بندے کے یہاں میرے ایک دوست نے جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے، اس نے فون کیا اور کہا کہ حضرت پریشان ہیں ہم، ہمارے لیے دیکھیے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو صاحب وہ جو صاحب سامنے سے بول رہے تھے بڑے بابا، سب سے پہلے تو انہوں نے میرے چند خاندان کے بڑے بزرگوں کے نام لیے، ارے صاحب وہاں سے ہمارے پاس فلانے فلانے حضرت آتے ہیں۔ اور پھر وہ صاحب فرمانے لگے کہ تمہارے فیملی کے اوپر، تمہارے بیوی بچوں کے اوپر شرابی جن کا سایہ ہے۔ آپ یقین جانے پچھلے 2 دنوں سے پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہا ہوں، یقین جانے کہ یہ حال ہے ہماری قوم کا، یہ حال ہے ہماری قوم کا کہ ہماری دیانتداری، ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر اس ہر درجے کمزور ہو چکا ہے کہ ہم کو یہ اونے پونے بابا اور پیر لوگ ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور ہم ان کے سامنے اور زیادہ جھکتے چلے جا رہے ہیں کہ لو صاحب ہمارا ایمان پورا برباد کر دو۔ یہ ہمارا معاملہ ہے آج، اور انہی جہالتوں کو دور کرنے کے لیے یہ جلسے کیے جاتے ہیں۔ عید میلاد کا جلسہ منعقد کرنے میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ صاحب سب سے پہلے تو مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو۔ رسول اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ سب فرقے والے مانتے ہیں رسول اللہ کو، ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ ارے رسول اللہ کو اپنے تو اپنے غیر بھی مانتے ہیں۔ ایک انگریز گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی The 100 most famous people of the world، دنیا کے 100 مشہور آدمی جن کی ذات کا اثر دنیا کی ہسٹری پہ پڑا۔ اس کتاب میں، اس فہرست میں سب سے پہلا نام جو لکھا ہے وہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ کا لکھا ہے۔ We are proud to be Muslims۔ ہمیں اس بات میں اللہ کا شکر ہے، شکر کے طور پہ عرض کرتے ہیں، ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم ان کے ذاکر ہیں، ان کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں بہت غور و فکر کرنا ہے، ہمیں جذباتی تقریروں،
جذباتی معاملات سے اوپر اٹھ کر ایک پڑھی لکھی قوم بن کر اس ملک کی سیوا کرنی ہے، اپنے ملک کی ترقی کرنی ہے۔ میں آپ حضرات سے ایک بات عرض کروں گا کہ ہم لوگ جو ہیں، ہم جتنے لوگ ہیں مسلمان، عام طور پر ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ صاحب ہم مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں آپ سے، میں آپ سے، یہ عید میلاد کا جلسہ جو یہاں ہو رہا ہے یا جہاں جہاں مدھیہ پردیش اور راجستھان میں ہو رہا ہے، یہ سب، ان سب کے بارے میں آپ غور کریں۔ اس وقت کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے جلسے جلوس کر دیں، کیونکہ یہاں پر آچار سنہتا لاگو ہے، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کے نبی کو غیر بھی مانتے ہیں۔ یہاں کی حکومت اس بات کو جانتی ہے کہ نبی کا ذکر ہونے والا ہے، رحمت للعالمین کا ذکر ہونے والا ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جس سے ملک میں شانتی پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے درمیان جو جذباتی بھڑکیلی تقریریں کر کے لوگوں میں آپس میں تصادم، لوگوں میں آپس میں لڑائی لگانے والے ہیں، ان کی بدنیتی فیل ہو جاتی ہے، ان کے پلان فیل ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے ذکر کی برکت سے شانتی اور آشتی کا پیغام عام ہو جاتا ہے۔ سوچئے ذرا اس بارے میں۔ ہماری حکومت بھی سمجھدار ہے، ہماری حکومت کا، میں یہاں کے ایڈمنسٹریشن کا میں معاف کیجیے گا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس جلسے کے شروع ہونے سے پہلے ہی میری نیت تھی کہ اس علاقے کے ایڈمنسٹریشن کا میں شکریہ ادا کروں اپنے تمام نوجوان بھائیوں کے، کمیٹی ممبرز کی طرف سے، کہ صاحب انہوں نے ہمارے اس جلسے کی اجازت اور پرمیشن ہمیں جو ہے دی تاکہ ہم کھلے عام بیٹھ کر اپنے رسول کا ذکر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں آج کل کے دور میں تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں شدت کرنا چاہیے، اور اس کی مثال کہاں سے لے کے آتے ہیں؟ اس کی مثال لے کے آتے ہیں صاحب قرآن سے لے کے آتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو آپ کو پلائی جا رہی ہے اسلام کے نام پر، آپ کو ایک زہر جو اسلام کے نام پہ پلایا جا رہا ہے، میں اس بات کو آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھنے کا میں شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور ان کے ساتھ والوں کی کوالٹی یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ کافروں پر شدت کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اور اپنوں سے رحم کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کے ترجمے کو اسے انگریزی میں کہتے ہیں چیری پک، ٹو چیری پک دا آیتس آف دا ہولی قرآن۔ یہ چیری پک کر کے اپنے مطلب میں فٹ کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور ان کی طبیعت میں شدت کو پیدا کیا جاتا ہے، جس سے مسلمانوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ نفرت پیدا ہوتی ہے، غیر قوموں کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ علاقے میں کمیونل پرابلمز، لا اینڈ آرڈر پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ اپنے بھائیوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں اس عید میلاد کے موقع پر کہ حضرات غور فرمائیں، ایک فقہ کا مسئلہ آج میں آپ کے یہاں بیان کر رہا ہوں۔ اسلامی شریعت کے اندر کافر یعنی غیر مسلم جو اسلام کو نہیں مانتا، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ بتاؤ کتنی قسمیں ہیں؟ کچھ آپ لوگ بھی بولیے۔ 3 قسمیں ہیں، اور 3 قسمیں کون سی؟ ایک کافر جسے کہتے ہیں ذمی کافر، ظالمین یہ۔ دوسرا کافر جسے کہتے ہیں کافر مستعمل، یعنی جسے گارنٹی دی جاتی ہے سیفٹی کی۔ تیسرا کافر اسے کہتے ہیں حربی کافر۔ ایک بات جان لیجئے، قرآن پاک میں جہاں جہاں جہاد کا ذکر آتا ہے، جہاں جہاں شدت کا ذکر آتا ہے،
وہاں سے مراد نہ تو ذمی کافر ہے اور نہ مستعمل کافر ہے۔ ذمی کافر کون؟ ذمی کافر وہ شخص، وہ کافر، وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، اور مسلم حکومت گارنٹی لیتی ہے کہ تیری عبادت گاہوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو آرام سے یہاں رہ کر اپنی عبادت اور اپنے مذہبی تشخص اور آئیڈینٹی اور استتو کے ساتھ یہاں پہ رہ سکے گا۔ اسے کہتے ہیں ذمی کافر۔ دوسرا کافر ہوتا ہے کافر مستعمل۔ کافر مستعمل وہ کافر ہے جو مسلمانوں کے بیچ رہتا تو نہیں ہے مگر مسلمانوں کی آبادیوں میں تجارت کی غرض سے آتا جاتا رہتا ہے، یا کسی اور وجہ سے اس کا مستقل مسلمانوں کے بیچ آنا جانا ہے، تو اس کے لیے بھی اسلامی شریعت نے یہ پروویژن رکھا ہے کہ اسلامی حکومت اس کی گارنٹی لیتی ہے کہ جو کافر مستعمل ہے، جس نے مسلمانوں سے یہ پیکٹ کر رکھا ہے، یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم آپ کے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیں گے، تو اسلامی حکومت اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتی ہے کہ تو بھی آرام سے ہمارے یہاں آ کر شانتی کے ساتھ اپنا کام کر کر صحیح سلامت اپنے گھر لوٹ جا۔ آزاد یہ اسلامی شریعت کو جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری کیوں ہو گیا ہے آج کے زمانے میں؟ کیونکہ ہم کو نتھو بدھن پپو کلن مقرر اور عالم بن کر کچھ بھی پلا کے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم سوچو ذرا اس بات کو، میں نے کیا عرض کیا تھا شروع میں کہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور سفر کرنے کے دوران ایک برطانیہ کا ایک ہندو بھائی مجھے مل گیا، تو اس نے مجھے دیکھا، مجھ سے بات کرنے لگا۔ وہ تو انگریزی ذرا کچھ جانتا نہیں تھا، تو انگریزی میں مجھ سے بات کرنے لگا، مجھ سے پوچھنے لگا مولوی صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں دعوت کا کام کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، میں اسلام کی طرف بلاتا ہوں لوگوں کو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ کہنے کہ آپ اگر برا نہ مانے تو میں آپ کو ایک قصہ سناؤں۔ کہنے کہ ہاں۔ کہنے کا قصہ ایک مولوی کا ہے، اس لیے برا مت مانیے گا۔ میں کہا ٹھیک، میں برا نہیں مانوں گا، اگر بات آپ کی صحیح ہوگی تو میں اس کو تسلیم کروں گا، غلط ہوگی تو آپ سے میں ترک کروں گا پھر۔ کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ سلجھے وہ دماغ کا انسان تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارے وہاں پر برطانیہ میں لندن میں رہتا ہوں، برطانیہ کا جو دارالسلطنت ہے، کیپٹل ہے، اور وہاں پر میرا بچپن کا ایک دوست تھا، وہ پاکستان کو بلونگ کرتا تھا، اور صاحب اس نے میرے ساتھ ہم لوگ کا بچپن گزرا۔ وہ جوان ہوا تو جوان ہو کے وہ مدرسے میں چلا گیا اسلامی پڑھنے کے لیے، وہاں سے واپس آیا تو ہماری محلے کی مسجد میں اس کو امامت کی ملازمت مل گئی، وہ امامت کرنے لگا۔ کچھ دنوں بعد میں اس سے ملا، کافی عرصے بعد میں اس سے ملا، تو میں نے دیکھا کہ وہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا کسی نوجوان کو ڈانٹ رہا ہے۔ اور کس بات پر ڈانٹ رہا ہے؟ اس نوجوان نے بغیر ٹوپی اوڑے ہوئے نماز پڑھ لی تھی، تو اس وجہ سے اسے ڈانٹ رہا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو بے ادب ہے اور تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے۔ کہنے لگے مولوی صاحب جب میں نے دیکھا ان صاحب کو، امام صاحب کو اس طرح ڈانٹتے ہوئے، تو میں ان کے جب انہوں نے فارغ کر دیا اس لڑکے کو ڈانٹ کے، تو میں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں کونے میں لے گیا اور میں نے کہا حضور یاد ہے میں آپ کا وہی پرانا دوست؟ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں یاد؟ کہنے یاد ہے آپ کو بچپن میں آپ اور ہم کتنی شیطانیاں کیا کرتے تھے، کتنی شرارتیں کیا کرتے تھے، فلانے کے باغ میں گھس گئے اور صاحب اس کے امرود توڑ کے لے آئے، فلانے جگہ چلے گئے، اس کی ہم نے جو ہے کھانا پکی ہوئی جو دیگچا تھا اس میں مٹی ڈال کے چلے آئے، فلانے جگہ یہ شرارت، فلانے جگہ یہ شرارت۔ کہہ رہے ہاں یار بچپن کی باتیں تھیں، سب یاد دلا رہے ہو تم ابھی۔ کہنے لگے پھر میں نے ان سے کہا امام صاحب سے، امام صاحب بچپن کی تمام شرارتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو سدھرنے کا موقع دیا، آپ کو اپنی اصلاح کا موقع دیا، اللہ نے آپ کو موقع دے دیا، آپ اس نوجوان کو موقع دے دیجیے۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ نوجوان کو موقع دے دیجیے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی آپ کا مکتب فکر ہو جس کو آپ بلونگ کرتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہاں پر تمام مکاتب فکر کے لوگ رہتے ہیں اور سب باتیں سنتے ہیں، میں آپ سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں
اور وہ گزارش یہ ہے کہ اسلام کا پیغام آفاقی پیغام ہے. اسلام کا پیغام صرف ایک قوم کے لیے پیغام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو پاکیزہ دین لے کے بھیجا ہے اس کی دعوت معلوم ہے کس طرح ہوگی؟ اس کی دعوت اس طرح ہوگی کہ آپ اپنے اخلاق کو رسول اللہ کے اخلاق کا عکس بنا لیجئے. آپ کے اخلاق بالکل عکس ہونا چاہیے رسول اللہ کے اخلاق کا. تب جا کر جو ہے آپ صحیح معنی میں مسلم اور مومن کہلانے کے مستحق ہوں گے. حضرات گرامی، ورنہ یقین جانے یہ جلسے اور یہ جلوس یہ محض کچھ لائٹنگ تک محدود، کچھ سجاوٹیں تک محدود رہ جائیں گے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر بار جو یہاں پر جلسے عید میلاد النبی ہوتا ہے اس کے بعد مسلمان نوجوان اور دیگر مسلمان جو ہیں ان سب کے اندر ان کی زندگی میں ایک چینج آنا چاہیے. بہت ضروری ہے. یہ زندگی جو ہے زیادہ زندگی نہیں ہے. پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے. اللہ تعالیٰ نے موت کب لکھ دی ہے اس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے. کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے. اور بزرگوں نے ہمیں ایک کہاوت دی ہے، ڈیتھ از دا اونلی ٹروتھ آف لائف. زندگی میں یاد رکھنا یہ جوانی رہے گی نہیں، یہ طاقت جسم کی رہے گی نہیں، یہ دولت نہیں رہے گی، پیسہ نہیں رہے گا. ان تمام چیزیں جو ہے سب جھوٹی ہیں اور یہ سب ایلیوشن ہے. اصلی بات کیا ہے جو زندگی کی سب سے بڑی کڑوی سچائی ہے وہ یہ ہے کہ سب کو ایک دن مرنا ہے. سب کو ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد قیامت میں اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. اور جب منہ دکھاؤ گے تو یاد رکھو تمام سوالات وہاں پہ زندگی کے بارے میں ہوں گے. ساتھ میں ایک سوال اور ہوگا، ہم نے تمہیں محمد رسول اللہ کے ذریعے ہدایت کا پیغام اسلام عطا فرمایا، تو یہ بتاؤ کہ تم ہمارے لیے کیا لائے؟ کتنے لوگوں تک تم نے اس اسلام کو پہنچایا؟ کتنے لوگوں تک تم نے اخلاق نبی کو پہنچایا؟ کتنے لوگ اسلام کی طرف تمہاری دعوت پہ آئے؟ حضرات اس بارے میں آج رات جا کے سوچنا، اس بارے میں جا کے خوب سوچنا کہ ہماری وجہ سے کتنے لوگ مسلمان اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں. ارے میاں آج تو یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ غیر مسلم تو چھوڑ دو، آج مسلمان خود ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکال لیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور یہ ساری لعنت جو ہے وہ ساری لعنت وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کو نیگیٹو گروپ میں استعمال کر رہے ہیں. نیگیٹو گروپ میں استعمال کر رہے ہیں. کون سا روپ؟ کہ صاحب ہمیں فرقےواد پھیلانا ہے، ہمیں فرقے وارانہ یا ہمیں سلسلے کا تعصب پھیلانا ہے، یا جس بزرگ کو ہم مانتے ہیں اس بزرگ کو ماننے کے چکر میں دوسروں کے بزرگوں کو برا بنانا ہے. حضرات گرامی آج سے کئی سال پہلے یہ میں سمجھوں گا کہ یہ شعر میرے والد کی کرامت سمجھوں گا میں شعر کو، جو میرے والد ہمیں برکاتیوں کو، ہمارے سلسلے والوں کو یہ درس دے کے چلے گئے. اور یہ درس آج صرف برکاتیوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مسلمان، تمام خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے ہے. کیا درس فرماتے تھے کہ خود بھی جیو، جینے دو سبھی کو، ایذا نہ پہنچاؤ خود سے کسی کو، اسلام کا یہی درس منور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اپنے پیر کو چھوڑے مت اور دوسرے پیر کو چھیڑے مت. آج کل کیا ہے؟ دوسرے پیر کو چھوڑے مت، جہاں ملے وہی پکڑ لے، ہے نا؟ یہی معاملہ ہو رہا ہے. بھائی ایک بات یاد رکھو کہ نقص اور کمی کس میں نہیں ہے. کامل ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور اس نے پھر اپنی عطا سے محمد عربی کو کامل انسان بنا کے پیدا فرمایا. باقی کون گارنٹی دے سکتا ہے اس بات کی کہ صاحب ہم جو ہیں ہمارے اندر ساری خوبیاں ہیں، دنیا بھر کی خوبیاں ہمارے اندر بھر گئی ہیں، ہمارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ایسی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار کامل انسان ہونے کے باوجود، اللہ کے نائب مطلق ہونے کے باوجود، آپ کو معلوم ہے کہ اتنے کچھ انعامات اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے، اتنی بزرگی ان کو عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود رسول اللہ دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ 70 بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتے تھے.
ہم لوگ کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے بھائیوں پر لعن طعن کرتے ہیں، ہم لوگ اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم لوگ اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں طرح طرح کی، ابے تمہیں کر کے ہم بات کرتے ہیں۔ بھائی بڑے شرم کی بات ہے کہ مسلمان نوجوان مجھے معاف فرمائیں، میں معذرت چاہتا ہوں، آج ہماری زبانیں بہت خراب ہو گئی اور زبانوں کی خرابی سے ہمارے دل خراب ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنا، مولا کائنات امام علی نے ایک شعر میں ارشاد فرمایا ہے کہ جراحات السنان لہ القیام ولا یلتام من جرح اللسان، فرماتے ہیں کہ نیزوں سے جو زخم دیے جاتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں، مگر جو زخم زبان سے دیے جاتے ہیں وہ کبھی صحیح نہیں ہوتے۔ تو حضرات گرامی، میں اخلاق رسول کی آپ کو دعوت دینے آیا ہوں۔ آج آپ کے یہاں ماشاءاللہ سیرت پاک کی یہ پہلی محفل ہے، اور اس محفل کے اندر بیٹھ کر سب سے پہلے میں اور پھر آپ تمام حضرات اس بات کا عہد کریں کہ ہمیں رسول اللہ کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اور رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ سنو، رسول اللہ کا طریقہ سنو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، اور اس کو غالباً حضرت امام مسلم نے بھی نقل فرمایا ہے۔ حدیث کس سے مروی ہے؟ حدیث حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے۔ معاذ بن جبل صحابی رسول، اور معاذ بن جبل کون؟ جو مجتہد صحابی جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت دعائیں عطا فرمائیں۔ تو جناب والا، ایک مرتبہ آپ جہاد کر رہے تھے ایک ایسے کافر کے ساتھ جو مسلمانوں کا دشمن تھا، مسلمانوں کو عبادت نہیں کرنے دیتا تھا، پریشان کرتا تھا۔ انہوں نے دوران جنگ انہوں نے تلوار اٹھائی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے گردن مار دی اس کی۔ گردن مارنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے کہ سرکار ایسا ایسا معاملہ ہوا، میری جنگ ایک صاحب کے ساتھ ہو رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے تلوار اٹھائی انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ سرکار نے فرمایا تو تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ میں نے اسے گردن مار دی۔ سرکار نے فرمایا اس نے کلمہ پڑھا، اس کے باوجود تم نے اس کی گردن ماری؟ عرض کرنے لگے کہ حضور گردن میں نے اس لیے ماری کیونکہ میری تلوار کو دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھا تھا، میری تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو معلوم ہے سرکار نے کیا فرمایا؟ صحابی رسول کی اپنے صحابی کی پیٹھ تھپتھپا کر شاباشی نہیں دی، بلکہ سرکار نے زجر فرمایا، سرکار نے غضب فرمایا ان کا، اور فرمانے لگے افائن شققت قلبہ، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی صحابی سے کہہ رہے ہیں، نبی صحابی کو نصیحت فرما رہے ہیں، تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے دل کے حالات یعنی ایمان کا فیصلہ کرنے والے ہم کوئی نہیں ہیں۔ نبی کی شریعت ظاہر پہ لاگو ہوتی ہے، ظاہر میں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے ہمارا بھائی ہے، نماز پڑھ رہا ہے ہمارا بھائی ہے، ظاہر میں روزہ رکھ رہا ہے ہمارا بھائی ہے، ظاہر میں حج کر رہا ہے ہمارا بھائی ہے۔ حضرات گرامی، ایک بات یاد رکھیں، جو معاملات اور اختلافات علماء تک ہیں ان تک محدود رہنے دیں، آپس میں اپنے تعلقات خراب مت کریں۔ میں رسول اللہ کا واسطہ دے کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپسی تعلقات کو خراب نہ کریں۔ ہمارے ملک میں اس وقت مسلمانوں کو آپس میں یوں رہنے کی ضرورت ہے، یوں رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہے، آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو سرکار نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سرکار نے سب سے پہلا کام جو ہے نماز پڑھانے سے پہلے، مسجد قائم کرنے سے پہلے رسول اللہ نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا، اور اس انسٹیٹیوشن کا نام ہے اخوت مواخات اسلامی، یعنی اسلامک بردرہڈ۔ جو سرکار کے ساتھ صحابہ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ سرکار نے
جو ان کے صحابہ، جو ان کے مرید اور متوسلین جو مدینے کے باسی تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے، انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ سرکار نے کیا ڈیوٹی بخشی ان کو؟ سرکار نے فرمایا جو یہاں کے رہنے والے ہیں، جو مدینے کے باشندے انصار ہیں، انصار کا مطلب مددگار، تمہیں کیا کرنا ہے؟ ایک ایک مہاجر جو میرے ساتھ آیا ہے ہجرت کر کے، اپنی زمین جائیداد آل اولاد اپنی قیمتی چیزیں چھوڑ کے آ گیا ہے، تمہیں اسے اپنا لینا ہے، اسے اپنا بھائی بنانا ہے، اور اپنے مال میں اسے اپنا حصے دار اور بھاگیدار بنانا ہے۔ یہ سرکار نے سب سے پہلا کام وہاں پہ سیٹ کیا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارا دین تو مکمل ہو گیا۔ ہمارے لیے ہمارے ٹائم میں رسول اللہ نے ہمیں مکمل نظام حیات عطا فرمایا، ایک مکمل دین اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اور اسپیشلی ہم لوگ کوئی سعودی عرب میں نہیں رہ رہے، ہم لوگ دوحہ قطر وغیرہ میں نہیں رہ رہے، ہم لوگ ہندوستان میں رہ رہے ہیں۔ یہاں 36 قسم کے مذاہب دوسرے ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم سے تجارتی تعلقات ہیں ان کے، ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے ورکرز ہیں، ہمارے باس ہیں، یعنی جن کے ماتحت ہم کام کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کے رذیل اخلاق، جس کے اندر تنفر اور نفرت ہے، اگر اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو باہر نکل کر کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے صاحب، یہ آئیڈیالوجیکل ٹیررزم ہے، آئیڈیالوجیکل۔ اور یاد رکھنا، ہم خانقاہ والے ہمیشہ سے آئیڈیالوجیکل ٹیررزم کی مخالفت کل بھی کرتے آئے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ فکری دہشت گردی، فکری دہشت گردی کیا ہے؟ ایک دہشت گردی تو وہ ہوتی ہے جو سوئسائڈ بومبنگ کے نام سے جو معصوم بے گناہ لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنانے سے ہوتی ہے، اور ایک کیا ہے؟ ایک ہے آئیڈیالوجیکل فکری دہشت گردی۔ فکری دہشت گردی سوئسائڈ بومبنگ سے زیادہ خطرناک ٹیررزم ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ ہمارے رسول نے ہمیں امن کا پیغام دیا، ہمارے رسول نے ہمیں مل کر رہنے کا پیغام دیا۔ اس دن میں ایک ہسٹری چینل پہ میں کچھ کلپس میرے پاس کسی نے دی، مجھے بھیجی، میں نے دیکھا ہندوستان میں پارسی سماج کے لوگوں کی آمد کی ہسٹری۔ پارسی سماج ہمارے بمبئی میں بہت سارے ہیں پارسی لوگ، یہ لوگ ایران سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے، تو ان کے بارے میں ہسٹری کے میں نے دیکھا کہ اس میں جب وہ لوگ یہاں پہ آئے تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کتابوں میں تاریخ کی کہ یہاں کے بادشاہوں نے کہہ دیا کہ صاحب ہم تمہیں اپنے ہندوستان میں نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ تمہارا کلچر الگ ہے اور ہمارا کلچر الگ، تم یہاں پہ کیسے ہم سے گھل مل کے رہ پاؤ گے؟ تمہاروں نے ان پارسیوں کے پیشوا نے کیا کیا؟ بادشاہ سے درخواست کر کے ایک باؤل دودھ کا منگوایا اور کچھ چمچ شکر کے منگوائے، اور پھر شکر کو دودھ میں ملا کر اسے گھول لیا اور کہا کہ اس طرح ہم پارسی آپ کے ہندوستان میں رہیں گے جس طرح سے دودھ میں شکر گھل کے رہتی ہے۔ کیسی حکمت کی بات تھی ان کی، کیسی ان کو سمجھداری تھی۔ اب ان کی سمجھداری دنیاوی معاملات میں، اور ہمارے پاس تو سمجھداری اور حکمت کی کتاب موجود ہے، پورا قرآن موجود ہے جو سراپا ہمارے لیے حکمت کا خزینہ ہے، مگر ہم لوگ قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، ہم لوگ رسول اللہ کی سنت کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں بتایا بھی رسول اللہ کے بارے میں ایسے جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے؟ فلانے کو ایسا کر دیا، فلانے کو ایسا کر دیا، اس پر ہمارے رسول نے، میں آپ کو سب بتا رہا ہوں، رسول اللہ کے سیرت میں موجود ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ کو اگر کوئی برا بھلا کہتا، رسول اللہ فوراً ہاتھ اٹھا دیتے اور عرض کرتے یا اللہ انہم قوم لا یفقہون، یہ وہ قوم ہے جو جانتی نہیں ہے، ان پر تو عذاب نازل نہ فرما، میں انہیں معاف کرتا ہوں تو انہیں معاف کرتا۔ آپ نے مشہور واقعہ ہے طائف کا
طائف سعودی عرب میں مکے کے پاس 150 کلومیٹر شہر ہے، وہاں کا ہل سٹیشن ہے، ٹھنڈی جگہ ہے، خوشگوار وہاں کا موسم ہے۔ رسول اللہ جب اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام لے کے تشریف لائے تو آپ نے سفر کیا طائف کا اپنے غلام زید کے ساتھ۔ زید کے ساتھ انہوں نے جو ہے سفر کیا اور سفر کر کے طائف گئے۔ معلوم ہے وہاں کے لوگوں نے کیا دیا رسول اللہ کے ساتھ؟ اپنے چھوٹے بچوں کو پتھر دے کے لگا دیا رسول اللہ کے غلام کے پیچھے کہ انہیں پتھر مارو، ان کی ہجو کرو، ان پہ چلاؤ، تکلیف دے کے شہر سے باہر کر۔ رسول اللہ زخمی ہوئے، ان کے غلام زخمی ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حال دیکھ کر جبرائیل حاضر بارگاہ رسول ہوئے۔ جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ لب کو جنبش دیں، حکم دیں تو میں طائف کو پہاڑوں کے بیچ میں ریزہ ریزہ کر دوں گا، اوندھا کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ آج کا تو یہ ہوتا، ارے آج کل کا تو یہ معاملہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو چائے نہ پلائے تو کفر کے فتوے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہے نا؟ ہاں بھائی آپ کے لوگ چائے نہیں پلائے جا تو کافر ہو گیا، چل گزرا ہو گیا، یہی ہو رہا ہے نا آج کا معاملہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت للعالمین جو تمام عالم والوں کے لیے رحمت مجسم بن کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا نہیں جبرائیل ان پر عذاب لے کر مت آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ آج یہ مجھ پر پتھر پھینک رہے ہیں مگر میں دیکھتا ہوں کہ کل انہی کی اولاد، انہی کی نسلیں میرے دین کا پرچم بلند کرتی ہوئی چار دانگے عالم میں اسلام کے پیغام دے پہنچائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کا کردار تھا اور آج ہم ان کو ماننے کے مدعی، آج ہم ان کو ماننے کے دعویدار اور ہمارے خلاف کتنے گرے ہوئے۔ ہم لوگ دو لفظ محبت کی کسی سے نہیں بول سکتے۔ رسول اللہ کی سنت کیا تھی؟ بیمار ہو تو جا کے علاج پرسی کرو۔ ہمارے ہاں سگے بھائیوں میں ایسے جھگڑے رہتے ہیں کہ سگا بھائی اگر بیمار ہو تو اس کے گھر پہ نہیں جانا۔ ہم مسلمانوں میں ایسے معاملات ہیں کہ تجارت کا جھگڑا ہوگا، تجارت کی مسابقت اور کمپٹیشن ہوگی، مگر ہم لوگ بہانہ کیا لیں گے؟ ہم لوگ اللہ کی پناہ۔ آج کل تو جھگڑوں کا بہانہ مذہبی میں مذہب کی طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دو مسلمانوں میں اگر کوئی جھگڑا ہے ذاتی، کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اس جھگڑے کو باہر کیسے لائیں گے اور لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت کیسے دلوائیں گے؟ تو صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ فلانا آدمی جو ہے وہ مسلک سے پھر گیا، فلانا آدمی جو ہے وہ فلاں مذہب پہ چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقے ہیں ہمارے۔ کیا رسول اللہ کو ہمیں منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا رسول اللہ کو اور ان کے رب کو ہمیں جواب نہیں دینا ہے؟ سوچو میرے بھائیوں، اس بارے میں غور کرو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کل تم سے قیامت کے میدان میں پوچھے گا کہ ہمارے لیے تم کیا لائے، تو ہم اپنے خالی ہاتھ لے کے کھڑے ہوں گے، کون ہماری مدد کرے گا؟ ذرا سوچو اس بارے میں۔ ہمارے نعرے ہماری مدد نہیں کریں گے، ہمارا چلانا مدد نہیں کرے گا، بلکہ جو ہم نے نیک عمل کیے ہیں، رسول کی سنت میں جو ہم عمل پیدا ہوئے ہیں، یہ وہاں پہ کام آئے گا۔ میں تمہیں اخلاق نبی سے، میں تمہیں ایک مجھے یاد آ رہا ہے، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے ہیں، 70 سٹیپس، 70 سیڑھیاں ہیں اسلام کی۔ فرمایا ان میں سے سب سے نچلی سیڑھی کیا ہے؟ سب سے نچلی سیڑھی ہے، ان سے سب سے اونچی سیڑھی کون سی ہے؟ فرماتے ہیں ایمان کی سب سے اونچی سیڑھی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور فرمایا سب سے نچلی سیڑھی کیا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے نچلی سیڑھی یہ ہے کہ تم راستے سے، جو چلنے والا راستہ ہے، اس سے تکلیف دے کوئی چیز دیکھو پڑی ہوئی تو اسے ایک طرف کر دو۔
इमाततुल अदा अनिल तरीक, मुझे इस पे अपने उस्ताद मोहतरम सैयद शाह और मुनीर अहमद अलियाबादी फरंगी महली रहमतुल्लाह ताला अलैह याद आ गए। एक मर्तबा वो मुझे यही हदीस पढ़ा रही थी और ये हदीस पढ़ाते पढ़ाते उनकी आंखें नम हुई। मैंने उस्ताद की तरफ देखा, पूछा कि हुजूर आप नमनाक क्यों हो गए, आपकी आंखें नमनाक क्यों हो गई? तो आपने फरमाया बेटे इस हदीस को पढ़ के मुझे अपने उस्ताद का एक बयान करता वाक़या याद आ गया। कह लगे बेटे बगदाद, जो शहर बगदाद है उसे मदीनतुल औलिया कहा जाता है। चप्पे चप्पे पर वहां पे बुजुर्गों की निशानियां और मनारे हैं। फरमाते हैं उसी बगदाद में एक बुजुर्ग रहा करते थे, अल्लाह के एक वली रहा करते थे जिनका नाम था मंसूर बिन ज़िक्कीन। मंसूर बिन ज़िक्कीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हो गया। मंसूर के बेटे भी मादरजाद वली थे। ख्वाब में देखा उन्होंने कि क़यामत का हश्र का मैदान बका है और लोगों से सवाल और जवाब हो रहा है। और उसके बाद मंसूर को लाया गया, रब तबारक व तआला की बारगाह से सवाल हुआ, मंसूर हमारे लिए दुनिया से क्या लाया, क्या लाया? तो हमने देखा कि मंसूर ने कहा, हमारे बाप ने कहा, तो काला अभी अतईतु बिस्सलात, मैं मौला तेरे लिए नमाज लेके आया। 30 साल की नमाज़ें जो मैंने पढ़ी होश में, वो मैं तेरे लिए लेके आया। इरशाद हुआ अगर हम तुझे तौफीक ना देते तो तू कहाँ नमाज अदा कर पाता? वो तेरा पड़ोसी ज़ैद था, वो तेरा पड़ोसी था बकर, जो नमाज़ें अदा नहीं करता था। हमने तुझे तौफीक अता फरमाई, तेरे दिल को अपनी तरफ मोड़ा, तब जाकर तूने नमाजें पंजगाना पाबंदी से अदा करना। अल्लाह अकबर। मंसूर फिर सोच में डूब गए, कह रहे अच्छा मौला 30 साल के रोजे में तेरे लिए लेके आए। फरमाया वाह मंसूर वाह, तेरे जिस्म को ताकत और तवानाई हम न देते, तुझे इफ्तार और सहर के लिए हम वाफिर रिस्क ना देते तो तू कहां से रोजे रख पाता? इसमें हम पे एहसान क्या हुआ, इसमें हमारे लिए क्या हुआ? ये तो हमारी अता में रखे, वही तो हमें दे रहा है। और बता और क्या लाया हमारे लिए? मंसूर कहने लगे मौला मैं तेरे लिए मैंने तेरी राह में तेरे बंदों की मदद के लिए मैंने इतने बहुत सारे पैसे जो हैं वो सदका किए। फरमाया सुभान अल्लाह। क्या फरमाया गया वहां से? इरशाद हुआ कि अच्छा तुमने सदका किया बहुत सारा पैसा, ये बताओ पैसा था तभी तो सदका किया, और पैसा ना होता तो कौन सा एहसान किया तुमने? फरिश्तों से हुक्म हुआ, फरिश्तों मंसूर की 30 साल की नमाजें, 30 साल के रोजे, 30 साल के सदकात, नवाफिल और फराइज और वाजिबात इसके मुंह में डाल दो और इसे दोज़ख में डाल दो। अल्लाह कहते हैं मंसूर को फरिश्ते पांव से घसीटते हुए दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। और मंसूर उनके बेटे कहते हैं हमने देखा कि हमारा बाप मुड़ मुड़ के जो है देख रहा है, बारगाहे दरगाहे इज़्ज़त की तरफ की जानिब देख रहा है। इरशाद हुआ मुड़ मुड़ के क्यों देखता है? अर्ज़ किया मौला और कुछ तो मैं जानता नहीं, तेरे कलाम से मैंने सीखा है कि तूने इरशाद फरमाया था ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। तूने जो हुक्म फरमाया वो तेरा इंसाफ है, वो तेरी मर्जी है, मगर बंदा तुझसे उम्मीद रखता है कि तेरी रहमत मुझ पे जरूर करम फरमाए। तो मैं अच्छा फरिश्तों ने अच्छा मैं इसको वापस लाए। इरशाद हुआ और कुछ इसके अलावा तेरे पास है हमारे लिए? अर्ज़ किया मौला इबादतें तो अब याद नहीं आती, हाँ एक बात है जो मुझे अभी याद आई, और वो बात ये है कि बगदाद की किसी गली से मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि वहां पर एक बबूल का बड़ा कांटा रास्ते में पड़ा है। मैं उसको
نظر انداز کرتے ہوئے آگے چلتا بنا. تھوڑی دور گیا تھا کہ دماغ میں میرے خیال آیا کہ تیرے حبیب کی حدیث میں نے اسی دن پڑھی تھی جس میں رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی کہ ایمان کے 70 شعبے ہوتے ہیں. سب سے اونچا شعبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور سب سے نچلی سیڑھی کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دینا تاکہ اللہ کی مخلوق ان سے تکلیف میں نہ آ جائے. میں الٹے پاؤں پلٹ کے پیچھے آیا، اس کانٹے کو اٹھایا اور راستے کے ایک طرف رکھ دیا تاکہ تیری مخلوق تکلیف میں نہ آ جائے. ارشاد ہوا منصور 30 سال کی نمازیں، روزے، صدقات، واجبات، فرائض کچھ کام نہ آتے تیرے اگر تیرا یہ ایک عمل نہ ہوتا. اگر یہ ایک عمل تیرا جو تیرے دل میں نرمی ہماری مخلوق کے لیے تھی. حضرات گرامی حدیث پاک ہے ارحم ترحم. رسول اللہ کے بہت ہی جامع کلمات ہوتے ہیں. ارحم ترحم، رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے دن رات دعائیں کرتے ہیں. پیر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، پیر صاحب ہماری دعا کر دو، پیر صاحب تعویذ کر دو، پیر صاحب ہماری بات پوری نہیں ہو رہی ہے، اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سن رہا ہے، ہمیں بتائیں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ خود کے لیے توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جلد سے جلد سن لے. پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو جلد سے جلد پیر صاحب آپ کی بات سن لے. کسی دنیاوی حاکم کے پاس چلے جاتے ہیں تو جلد سے جلد آپ کی بات سن لی جائے وہاں پر اور آپ کا کام بن جائے. حضرات گرامی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے جو امید رکھتے ہیں جلد انعام پانے کی اور گناہوں پہ جلد نجات پانے کی، کیا آپ کا ساتھی بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ آپ سے ایسی امید رکھ سکتا ہے؟ نہیں. اگر ہمارے پاس کچھ ہم سے کچھ چائے میں عرض کیا نا، اگر کسی نے ہمیں چائے نہیں پلائی تو پتا چلا ہم اس پہ خوب غضبناک ہو رہے ہیں. حضرات گرامی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں. اللہ نے کلمے کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی بنایا ہے. زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو توفیق آپ کو اللہ نے عطا کری، آپ کے دل میں جو عشق رسول رکھا میرے بھائی، اس کی طرف میں آپ کو آج دعوت دینے آیا ہوں. رسول اللہ کی سنت کو، ان کی سیرت کو پڑھو. جو رسول نے نرمی اور رحم کرنا جو رسول نے سکھایا اور ان کے درس کا، ان کے دین کا اہم حصہ تھا، اس کو اپنی زندگی میں اپناؤ. تب جا کر سکھ، چین، شانتی، روزگار میں برکت، اولاد، تمہاری فرما بردار، یہ تمام نعمتیں تمہیں تب حاصل ہوں. ہم تو رسول اللہ کی بات مانتے نہیں، ہم جو ہیں وہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے نہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں میرے پاس، میں جانتا ہوں میرے پاس کیس آتے ہیں حضرت ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سن رہا. ارے میاں تم نے اللہ کی بات سنی جو بیٹا تمہاری بات سنے گا؟ بتاؤ کیا تم نے اللہ کی بات سنی؟ اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا مسلمان بھائی تمہاری زبان اور ہاتھ سے تکلیف میں نہ آ جائے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ تمہارا بیٹا کیوں سنے گا تمہاری بات؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہی ہے قرآن کے اندر، اے عمل ما شئت کما تدین تدان. جو چاہو کرو، جس طرح کرو گے اس طرح بھرو گے، جس طرح کرو گے اس طرح بھرو گے. کہتے ہیں نا، ہم نے اپنے بزرگوں نے سنا تھا دنیا گول ہے، جو اس طرح پھینکو گے گول گھوم کے تمہاری طرف آئے. تو حضرات یہ چند میری عادت نہیں ہے کہ میں جوشیلی اور بہت ہی جذباتی تقریر کروں. میں صرف اور صرف اس بات سے بلیو کرتا ہوں کہ جو حق پیغام ہے رسول اللہ کا اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ اب اس زمانے میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے حالات کی اصلاح کریں، اپنے دل سے نفرتوں کو نکالیں. فرقہ پرستی کی طرف جو لوگ ہمیں دعوت دیتے ہیں ان کو ہم لمبا سلام کر کے رخصت کریں اپنے درمیان کہ ہمیں آپ نہیں چاہیے. ہمیں وہ چاہیے جو ہمیں اسلام سے قریب کرتا ہے، جو ہمیں رسول اللہ سے قریب کرتا ہے، جو رسول کی سنت سے قریب کرتا ہے.
اور چونکہ رسول ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کے آئے ہیں. اور ایک بات سن لو میرے بھائیوں، کوئی آ کے آپ کو بتلائے کہ فلانا آدمی مرتد ہو گیا، فلانا آدمی گمراہ ہو گیا، فلانا آدمی یہ ہو گیا، تو آپ کو معلوم ہے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بتاؤ. آپ کو یہ کہنا ہے کہ دیکھو اللہ نے اس بندے کو آخری سانس تک ہدایت کا موقع دیا. کیا کہو گے؟ آخری سانس تک اللہ نے موقع دیا ہے، تو آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اسے موقع نہ دوں؟ ہے نا؟ یہ تو ہو رہا ہے نا، بائیکاٹ کر دو، چھوڑ دو. ارے صاحب کیا اللہ تعالیٰ نے چھوڑا کسی کو؟ ایسا ہوتا ہے کہ جس پہ آپ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق دینا بند کر دیا ہے؟ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو سورج کی روشنی سے محروم کر دیا؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے محلے میں جس گھر والوں کو فتویٰ لگا ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ کر سارے گھروں میں بارش برس رہی ہے، صرف اس گھر میں نہیں برس رہی؟ یا صرف آپ کے کھیتوں میں دھان اگ رہا ہے اور بیچارہ وہ جس میں فتوے لگے ہوئے اس کے بھی دھان نہیں ہے؟ ارے میاں اللہ کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے. اس نے رحمت للعالمین کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان جاؤ کہ دنیا میں دوزخ اور جنت کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں نہیں ہوتا ہے. جنت اور دوزخ کا تعلق آخرت سے ہے، اور اللہ کا شکر ہے، مالک کا کرم ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کسی ملا اور مولوی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے دستخط میں ہے. اللہ کے دستخط میں ہے. ورنہ ہمارے تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو ایک دوسرے کو روز جنت میں داخل کرتے، اور جب مطلب راضی ہو گئے اور جب غصہ آیا تو ایک باہر نکل اس نے دوزخ میں لازم نہ گئے. ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا. بندوں کے ایمان کا اور کفر کا فیصلہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون ایمان پر ہے یا کون کفر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا ہندوستان کے اندر جو اسلام ہے وہ مولائی اسلام ہے. مولائی یہاں پر اسلام ہے وہ حسینی اسلام ہے. ہندوستان کے اندر اسلام ہے وہ غریب نواز کا لایا ہوا اسلام ہے. اس کو خدا کے واسطے فتوے والے اسلام میں مت بدلیے. ہمیں طالبانی نظام نہیں چاہیے، ہمیں ٹیررزم کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں فنڈامنٹلزم نہیں چاہیے، ہمیں حسینی نظام چاہیے، ہمیں غریب نواز کا نظام چاہیے، ہمیں خانقاہوں کا نظام چاہیے. ہمیں جو ہے تشدد کا، یہ دہشت گردی کا، یہ فکری دہشت گردی، یہ آئیڈیالوجیکل ٹیررزم کا ماحول نہیں چاہیے. ہم اپنے ملک کو ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میں نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے اور دیگر جو فائنینشیل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے انڈیا کو، ہمارے ملک کو پروگریسو کنٹریز کے لسٹ میں سے نکال دیا. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ جو دنیا کی پروگریسنگ کنٹریز تھے ان کے لسٹ میں سے انڈیا کا نام نکل گیا. کیا آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہوا کہ آپ کا ملک ترقی یافتہ ممالک کے فہرست میں تھا اور ہمارا نام ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ سے نکال دیا گیا؟ مجھے بہت دکھ ہوا. کیوں دکھ ہوا؟ اس لیے دکھ ہوا کہ اس مٹی سے پیدا ہوا اور اسی مٹی میں لوٹنا ہے، اور جس مٹی کے ہم حصے ہیں اس مٹی سے وفاداری اور اس مٹی کی ترقی میں ہمارا جذبہ اور ہمارا دل اور ہماری لگن مستقل لگی رہنا چاہیے، مستقل لگی رہنا چاہیے. حضرات گرامی، اگر آپ اس مٹی کی لاج رکھنا چاہتے ہو، سب سے پہلا کام جس مٹی میں پیدا ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو. چاہے تمہارا کلمہ گو بھائی ہو، مسلمان بھائی ہو، یا کوئی بھی دوسرا انسان ہے، آپ کو جھگڑا نہیں کرنا ہے، فساد پیدا نہیں کرنا ہے. قرآن کے جملے پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین. زمین میں فساد مت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں محمدی نظام
آل محمد کے نظام، حسینی نظام، غریب نواز کے نظام، خانقاہی نظام پر محبت کے ساتھ دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ رب العزت بخیریت ایمان ہم لوگ دنیا سے کوچ کریں، اور اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے قدموں میں اللہ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔